الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من الذین فرقوا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ کل بھی آیت نمبر 31 اور 32 کا درس ہوا۔ کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے آواز وائسنگ کا مسئلہ تھا، اس لیے وہ اپلوڈ نہ ہو سکا اور اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ آج پھر وہی درس ہم آپ کی بزم خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل سے، حبیب پاک کے کرم سے قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی شان کریمہ کے مطابق اجر عطا فرمائے اور فیض و برکات جیلانی سے مالا مال فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں، آج شب جمعہ بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ درود کی کثرت کریں۔ شب جمعہ میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حبیب پاک صاحب الاولاق، صاحب تاج والمعراج کے صدق و طفیل میں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور اپنی خاص رحمت اور خاص فضل و کرم کے سائے تلے جینا نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بھی بالخیر خیریت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے منیبین الیہ، اللہ ہی کی طرف رجوع لانے والے، امید کرنے والے اور انابت کرنے والے، بالاخلاص تام، پورے خلوص کے ساتھ۔ میں اخلاص تام کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اخلاص تام یہ ہے کہ بندہ جو عمل کرتا ہے اس عمل میں خالص اللہ کی رضا اور اللہ کی بارگاہ سے ثواب مقصود ہوتا ہے۔ اگر عمل میں دنیا کا تھوڑا بھی اجر یا صلہ کا تصور ہو تو وہ اعمال مخلص نہیں ہوتا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ جو بھی اعمال کریں ان اعمال میں خالص بدلے اور اجر کی جو بھاونا ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے رکھے، اور اس کے بعد اگر اللہ پاک اس کا اثر دنیا میں بھی ظاہر فرما رہا ہے تو وہ اس کی شان ہے اور اس کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے۔ لیکن عامل کو، مصلی کو، نیک عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ اس خالص اللہ پاک کے لیے ہی کرے اور اس کی رضا کے لیے کرے اور اسی سے ثواب طلب کرنے کے لیے کرے، ثواب کی غرض سے کرے۔ یہ اخلاص تام۔ اخلاص تام ریا کے خلاف معنی، جس عمل میں بھی ریاکاری کا پہلو ہو وہ مخلصانہ عمل نہیں ہے۔ وہ حدیث پاک مشہور ہے کہ 3 کا ذکر ہے حدیث میں میری معلومات کے مطابق، کہ اللہ پاک ایک شہید کو جہنم میں ڈالے گا اور ڈالتے وقت جو ہے وہ شہید کہیں گے اللہ میں شہید ہوں، اور خود فرشتے کہیں گے کہ یہ تو بہت نیک ہے، شہید ہے، تیری راہ میں شہید ہوا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ ہاں یہ بہرحال میری راہ میں شہید ہوا، لیکن اس کا نقطہ نظر، اس کا اعتقاد یہ تھا شہادت سے پہلے کہ میں شہید کہلاؤں، لوگ مجھے شہید کہیں، تو دنیا میں میں نے لوگوں کی زبان پر ان کو شہید کہے جانے کا بالکل عام کر دیا، یعنی یہ دنیا میں تو مشہور ہو ہی گیا، اور اس نے یہی چاہا تھا کہ مجھے لوگ شہید کہیں۔ اللہ کے لیے شہادت اس نے حاصل نہیں کی، لوگ مجھے شہید کہیں اس لیے اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اسی طرح مجاہدین کو لوگ مجھے مجاہد کہیں، اسی طرح حافظ اور علماء کو بھی لوگ مجھے عالم کہیں، مجاہد کہیں۔ اب اسی سے لے لیں مالدار کو، تو اب اسی بیس پر ساری چیزیں آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو
اپنی بارگاہ میں وہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے جس عمل کا ثواب صرف اللہ پاک عطا فرمائے، اور دنیا میں اگر اس کا اثر یا فضل اس مزید دینا چاہتا ہے تو وہ اس کی شان ہے، لیکن نیک اعمال کا پیمانہ صرف اللہ پاک کی بارگاہ سے صلہ ہے اور اجر ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ہے مَن یُرِد ثواب الدنیا نُؤْتِی مِنْہا، جو دنیا طلب کرے گا ہم دیں گے اس کو، وَمَن یُرِد ثواب الآخرۃ نُؤْتِی مِنْہا، اور جو آخرت طلب کرے گا آخرت دیں گے۔ اس کا یہ مطلب صاف ہے کہ اسے دنیا تو دیں گے ہی، لیکن آخرت طلب کی بنیاد پر دنیا بھی دیں گے آخرت بھی دیں گے۔ آخرت طلب کرو گے تو دنیا بھی آپ کو مل جائے گی، اور اگر صرف دنیا طلب کریں گے تو دنیا مل جائے گی، اور دنیا کی جو طلب ہے وہ فانی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو بھی چاہیے کہ جو بھی عمل کریں اور جو بھی کریں بلکہ وہ سب اس تصور میں کریں کہ ہم آخرت ہماری صحیح ہو، حسین ہو، کیونکہ دنیا فانی ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی آپ کریں گے دنیا کے لیے اگر کریں گے تو وہ ساری چیزیں، چاہے وہ نیک عمل بھی ہوگا، جیسے ابھی شہادت شہید کا، عالم کا، مجاہد کا، حافظ کا، سب کا میں نے بتایا۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اعمال خالص للہیت اور اخلاص تام کے ساتھ ہو۔ واتقوہ، اور ڈریں اسی سے، اللہ پاک سے ڈریں۔ واحذروا عن محارمہ، یہاں پر ڈرنے سے مراد میں نے وضاحت کئی موقع سے کی ہے، یہاں ایک تقویٰ ہے۔ لوگ اس طرح سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں ڈریں۔ ڈرنا ایک تصور یہ ہے کہ جس سے آپ ڈر رہے ہیں اس سے بھاگیں، جیسے شیر سے ڈرنا، سانپ سے ڈرنا، گنڈوں سے ڈرنا، دہشت گردوں سے ڈرنا، یہ سب کیا ہے؟ یعنی ان سے بھاگنا، ان سے ربط تعلق نہ جوڑنا، یہ مفہوم ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ سے ڈرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو حرام چیزیں کی ہیں ان سے آپ بچیے، اور جو حلال اور نیک احکام آپ کو دیے ہیں ان کو کیجیے۔ مامورات پر عمل کرنا اور منہیات سے بچنا، یہ ہے تقویٰ کا تصور اور ڈرنے کا تصور، یعنی اللہ سے قریب ہونا ہے ڈرنا۔ ڈرنے سے مراد یہ نہیں کہ جس سے دنیا میں ڈرتے ہیں اس سے بھاگتے ہیں، یہاں ہے ڈرنے سے مراد کہ اللہ نے جو حرام چیزیں کی ہیں اس سے بچیے، اور جو حلال ہے اس کو کیجیے، اور یہ دونوں کر کے خدا کا قرب حاصل کیجیے۔ اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں واحذروا عن محارمہ، یعنی اس کے حرام کردہ چیزوں سے بچیے، خوفا من انتقامہ، ڈرتے ہوئے کہ کہیں حرام کام کریں گے تو وہ انتقام لے گا۔ اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ انتقام لینے والا ہے، غلط کرو گے اللہ پاک انتقام لے گا۔ بندوں سے آپ بچ بھی جاؤ گے اپنی دنیاوی طاقت اور اثر و رسوخ کی بنیاد پر، لیکن خدا منتقم حقیقی ہے، وہ انتقام لے کر رہے گا، اور منصف بھی ہے وہ۔ بالخروج عن مقتضی حدودہ، اگر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں بچو گے، کس طرح؟ حدود الہیہ کے تقاضے سے خروج کر کے، تو اللہ انتقام لے لے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور جملہ جو بہت اہم جملہ ہے، اور آج کی تاریخ کے لیے، آج کا صبح قیامت تک کے لیے یہ جملہ ممد و معاون ہے اور ہمارے ایمان کا محافظ ہے کہ مع ذلک لا تقنطوا من فضلہ وسعۃ رحمتہ وجودہ۔ یہ تمام ہونے کے باوجود اگر بندوں سے چوک ہو جائے، غلطیاں ہو جائے، دیکھیے بندوں کے سامنے جھکنے کا جو ایک پیمانہ ہے، لوگ جھکنے کو عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ جھکنا عروج کا پہلا زینہ ہے اور آخری زینہ بھی آپ اس کو کہیے۔ ایک لفظ آتا ہے رجوع، رے جیم واو عین، رجوع یعنی جھکنا، اور وہ اتنے ہی الفاظ ہیں، عین رے واو جیم، عروج۔ دیکھیں عین رے را واو جیم، عروج، اس کو کہتے ہیں بلند ہونا۔ رجوع میں بھی اتنے ہی الفاظ ہے اور عروج میں بھی اتنے ہی الفاظ ہیں۔ تو جس قدر رجوع ہوگا اس قدر بلکہ فضل الہی سے اور بھی عروج ہوگا۔ ایک چھوٹی سی مثال دنیا میں دیکھیں، اگر ہمارے جیب سے یا ہمارے ہاتھ سے موبائل گر جائے تو کیا آپ جھکیں گے نہیں اس کو لینے کے لیے؟ نعمت لینے کے لیے اگر جھکنے کا بھی کانسیپٹ آپ کے اندر، آپ کے سامنے، یا جھکنے کا بھی معاملہ آپ کے سامنے ہو تو جھک جائے۔ یہ تو دنیاوی مثال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اگر بندہ جھکتا ہے تو وہ تو مطلب یہ کہ بدلہ لینے سے پاک ہے۔ دنیا میں تو ایک لین دین کا بھی تصور ہے کہ اگر اب آپ کے لیے جھکیں گے تو ان کا دل خوش ہوگا اور اس کا حق ادا ہوگا وغیرہ وغیرہ، یعنی کچھ تو نفسانیت کا ایک پہلو ہے۔ بڑوں کے لیے جھکیں گے، پہلو ہے۔ اللہ پاک کے لیے جھکیں گے تو اللہ کا نفس تو ہے نہیں، وہ خوش ہوگا، اور پھر جب وہ دینا شروع کر دے گا
تو آپ لیتے لیتے تھک جاؤ گے اور وہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. وہ اس کی شان ہے. یطعم والا یطعم، وہ کھلانے والا ہے، وہ کھانے والا نہیں ہے. تو رجوع ہمیشہ ہمارا پیمانہ ہونا چاہیے، پیمانے زندگی ہونی چاہیے. جس قدر رجوع ہوگا اس سے کہیں زیادہ عروج ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو رجوع، انابت اور توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. جھکنا عیب نہیں ہے، جھکنا بلندی کا سبب عظیم ہے. آگے دیکھیں تو ہمیں گناہ یا کسی بھی بنیاد پر، بلکہ ایک جملہ کہوں کہ اگر کافر اور مشرک بھی اللہ کی بارگاہ میں کفر سے اور شرک سے رجوع لاتا ہے تو اللہ پاک اسے بھگاتا نہیں ہے، بلکہ اسے دائرہ ایمان میں داخل فرماتا ہے اور اس کا ویلکم فرماتا ہے. سوچیں جو بہت بڑا گناہ، سب سے بڑا کفر و شرک سب سے بڑا گناہ ہے. یہ وہ گناہ ہے جو معافی کے قابل نہیں. بتائیے کفر و شرک والا جب آ جائے، جھک جائے، رجوع لے آئے، اللہ کی یو ٹرن کر لے تو اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے. تو بندہ جب کفر و شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے کیسے معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ مگر شرط یہ ہے کہ اخلاص تام اور رجوع کامل، انابت کاملہ یہ پورے کے ساتھ ہو کہ جس گناہ سے آپ یو ٹرن کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں، پھر وہ گناہ کی طرف آپ لوٹیں گے نہیں. تو اللہ پاک آپ کو ایسا دھل دے گا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں. واہ. واؤ کی تفسیر کرتے ہیں غوث پاک. جملہ حاصل کلام اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھو. میں نے کہا تھا اس جمعہ کے بیان میں بھی پارٹ 4 میں کہ نماز نبوی کی عملی تربیت کے حوالے سے کہ نماز پڑھنا یہ کمال نہیں ہے، پڑھی ہوئی نماز کو بچانا یہ کمال ہے. اس کو کیسے ہوگا؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ جیسے نماز پڑھ لی آپ، نماز پڑھنے کے بعد جب آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں تو غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، حقوق کی پامالی کر رہے ہیں اور توہین کر رہے ہیں، یعنی غرضی کہ ہر وہ چیز کر رہے ہیں جو بہرحال جو تقاضا تھا نماز کا کہ اللہ پاک فرماتا ہے نماز بری باتوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اور پارہ نمبر 21 کی فرسٹ آیت کریمہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ کہ اللہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو آپ سوچ رہے ہیں غیبت کر رہے ہو، چغل خوری کر رہے ہیں، حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، تو یہ سب جو ہے یہ سب چیزیں بے حیائی کے کام ہے، اچھے کام تو ہے نہیں، برے کام ہے. اور بے حیائی بری باتوں سے نماز روکتی ہے تو آپ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز آپ نے ٹھیک سے نہیں پڑھا، یا پڑھا نماز کا اثر یا نماز کو بچا نہ سکے. آپ نماز کے جو فیوز و برکات ہیں اس سے آپ مالا مال نہیں ہوئے. جو نمازی ہوگا، سچا ہوگا، جو نماز پڑھے گا، نماز کی حفاظت کرے گا، مواظبت کرے گا، وہ بے حیا نہیں ہوگا. قرآن کا یہ فارمولہ ہے، قرآن کا یہ فرمان ہے. اللہ پاک ہم سب کو مخلصانہ عمل اور مخلص نمازی بنائے. اقیم الصلاۃ، کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ صلو نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، کہیں پر بھی نہیں، نماز پڑھو نہیں فرمایا، نماز قائم رکھو. اقامت صلاۃ کا حکم دیا اللہ پاک نے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو، جس کا مفہوم غوث پاک اس کی تفسیر میں فرماتے ادیم المیل نحوہ فی جمیع اوقاتکم و حالاتکم، یعنی میلان، اٹریکشن اللہ ہی کی طرف ہمیشہ رکھو. فی جمیع اوقاتکم، اپنے تمام اوقات و حالات میں. سیما فی الاوقات المکتوبہ، خاص طور سے اوقات مفروضہ میں. یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ فرائض اور واجبات میں تو آپ کبھی بھی کسی بھی طرح سے مطلب کوتاہی ہرگز نہیں کر سکتے. علاوہ ایکسٹرا جو نوافل وغیرہ ہیں وہ بھی اللہ پاک کے لیے آپ رکھو، مگر فرائض اور واجبات سیما خاص طور سے اوقات مفروضہ میں اور اوقات واجبہ جو اللہ پاک نے آپ کو مثلا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرض، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ جو 5 وقت کے اوقات، یہ جو 5 وقت کی نماز جو اس کی پابندی، چونکہ یہ وقت مقررہ پر فرض ہے، اس کے علاوہ بھی جو نوافل وغیرہ اگر کرنا ہے تو یہ مسٹ ہے. یہ نہیں کریں گے تو کوئی نوافل آپ کے قبول نہیں ہوگی، چاہے آپ کچھ بھی کر دیں، ہزاروں روپیے آپ غریبوں میں بانٹ دیں، ہزاروں آپ بکرے کاٹ کر کے دے دیں، یا کچھ بھی کر دیں آپ. فرائض اور واجبات اگر آپ کا ترک ہو رہا ہے تو نوافل آپ کا قبول نہیں ہو سکتا ہے.
ولا تکونوا من المشرکین، لا تکونوا کی تفسیر میں غوث پاک فرماتے ہیں ایھا المنیبون المتوجہون نحو الحق، اے حق کی جانب توجہ کرنے والے، انابت کرنے والے، رجوع کرنے والے، متدینون بدین الاسلام، اور اے دین اسلام کو اپنا دھرم، مذہب اور اس سے چمٹنے والے، سنو من المشرکین، مشرکوں میں سے مت ہونا۔ بہت افسوسناک بات ہے آج کی تاریخ میں ہماری قوم کی بیٹیاں، حالانکہ ایسا نہیں، سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ساری چیزیں عام ہو رہی ہیں، ورنہ ہمارے بہت سارے ایسے بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں، اہل سیاست کو تو آپ، ارباب سیاست کو تو خوب دیکھ رہے ہیں، وہ ذرا سی مطلب سیاست میں کیا ہو گئے 5 سال کی، یہ کیا تاریخ ہی نہیں مل گئی کہ وہ شرکیہ افعال وغیرہ بھی اپنے دوستوں میں، ہندو وغیرہ۔ یاد رکھیے گا کہ ہر ایک کو، جس کو آپ کہتے ہیں انڈیا کے قانون کی کتاب میں فریڈم آف ریلیجن، مذہبی آزادی، یہ ہر ایک مذہب کو حاصل ہے، یعنی انڈیا، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے بھی حوالے سے ہر ایک کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے۔ تو سوال یہ ہے جب ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے تو کوئی دوسرے کے مذہب کو حالات کا شکار کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا کوئی ہندو ہے، کوئی دیوی دیوتا کو پوجتا ہے تو جائے، اگر وہ جیت گیا ہے تو اپنی دیوی دیوتا کے پاس ناریل پھوڑنا ہو، جو بھی کرنا ہو کرے، لیکن کوئی مسلمان اگر جیتتا ہے تو وہ کیوں شرکیہ افعال کریں گے؟ وہ کیوں یہ لگائیں گے؟ وہ کیوں وہ رسپیکٹ کریں گے غیروں کا، جو رسپیکٹ عبادت میں شامل ہو جائے؟ ہم نے بہت سارے ایسے دیکھے ہیں کہ مندروں میں جا کر کے گھٹنے ٹیکنا یا بت پرستی، بتوں کے سامنے اس طرح کی حرکت کرنا۔ یاد رکھیے گا قرآن پاک آپ کو باخبر کر رہا ہے مشرکوں میں سے مت ہونا، ورنہ یہ بھی آپ کے اعمال کو برباد کر دیں گے، کیونکہ شرک ایمان کی ضد ہے، جہاں شرک ہے وہاں ایمان نہیں، اور جہاں ایمان ہے وہاں شرک نہ ہو۔ تو اگر مومن ہے، چاہے آپ ارباب سیاست ہوں، ارباب حل و عقد ہوں، جو بھی ہو آپ کو، یہ دنیاوی طور پر جو بھی آپ کو، بلکہ دین کا بھی معاملہ، عالم و حافظ ہو، جو بھی ہو، مگر یہ سب سیکنڈ راؤنڈ کے آپشن اور پہلو ہیں۔ اصل اور مین چیز کیا ہے؟ آپ کے پاس ایمان، جو سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ ایمان آپ نے اپنی محنت سے نہیں، خدا کے محض فضل سے۔ سیاست میں تو 5 سال کے کونسلر بنے، ایم ایل اے بنے یا ایم پی بنے یا وزیر اعلیٰ بنے یا پی ایم بنے، راشٹرپتی بنے، یہ جو بھی ہیں یہ آپ اپنی محنت سے ووٹ مانگ کر کے وغیرہ وغیرہ، تو قد و کاوش کی بنیاد پر آپ بنیں گے، لیکن ایمان والے صرف آپ اللہ رسول کے فضل و کرم سے آپ بنے ہیں۔ لہذا اس میں کوئی بھی مطلب مداہنت نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی بھی شرکیہ یا شرکت غیر کا عنوان اور کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو شرک سے، کفر جیسی قبیح اور عظیم گناہ سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، اور کبھی گناہ ہو جائے تو جھکنے کا جذبہ ایک کامل نصیب فرمائے۔ مشرکین کی تفسیر میں غوث پاک 5 لائن پہ فرماتے ہیں المشرکین معہ سبحانہ غیرہ، یعنی اللہ سبحانہ کے ساتھ اس کے غیر کو شریک نہ کرنا، فی حال من الاحوال۔ دیکھیے میں جو کہہ رہا تھا وہی غوث پاک کے فیضان کے آئینے میں، کہ کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، کسی بھی حال میں۔ یہاں پر ایک تھوڑا سی ایک اشارہ کر دوں کہ ایک ہوتا ہے عبادت میں، اور سیم ٹو سیم، یعنی جس طرح اللہ پاک کی ذات صفات ہے، من وعن پوری سملرٹی ہو غیر کے لیے، جیسے کافر لوگ کرتے ہیں کہ بت کے سامنے وہ مستقل اسے سمجھ کر کے، معبود سمجھ کر کے عبادت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں، وہ یہ بھی شرک ہوا، کیونکہ ایک اللہ واحد حقیقی کے مقابلے میں مستقل اسے سمجھا جا رہا۔ لیکن یہاں پر ایک واضح کر دوں کہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے حوالے سے تھوڑی سی کہیں مس لیڈنگ نہ ہو جائے یا مس یوز نہ ہو جائے، آپ مس گائیڈ نہ ہو جائیں آپ، کہ جس طرح کا اللہ کے ساتھ شریک نہ، تو کیا انبیاء کرام کی بارگاہوں میں جانا، ان سے مدد طلب کرنا، یا ولیوں کی بارگاہوں میں جانا، ان سے مدد طلب کرنا، کیا یہ سب بھی شرک ہے؟ نہیں۔ تو یہ سب شرک اس لیے نہیں ہے کہ یہاں آپ جا رہے ہیں اپنے من سے نہیں، یا اپنے من سے نہیں جا رہے ہیں، یا اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں، گویا یہاں پر معبود حقیقی، خالق حقیقی، مالک حقیقی خدا ہی کو مان رہے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ پاک فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب مکرم، لوگ اگر ظلم کر لیں یعنی گناہ کر لیں تو وہ آپ کے در پہ حاضر ہوں، جاؤکا، وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں، فاستغفر اللہ، اور آپ کی بارگاہ میں آ کر مغفرت طلب کریں مجھ سے، واستغفر لهم الرسول، اور عقیدہ یہ رکھیں کہ آپ بھی ان کی مغفرت کے لیے آپ سفارش کریں، وَلَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ پاک کو پھر یہ توبہ قبول فرمانے والا
اور رحم فرمانے والا۔ اب آپ یہاں پر ایک غور کر رہے ہیں، اللہ پاک جو گناہ کرنے والوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈائریکٹ میں مجھ سے گناہ کی معافی مانگو، مغفرت مانگو، نہیں، حبیب کی بارگاہ میں۔ تو یہاں پر اب جانا یہ شرکت نہیں ہے، بلکہ اگر یہ شرکت ہے بھی تو یہ شرکت لفظی ہے، شرکت حقیقی نہیں۔ شرکت حقیقی یہ ہے کہ اگر نبی کی بارگاہ میں جائیں اس حیثیت سے کہ اس کے علاوہ ہماری کہیں ضرورت پوری نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں بھی ہماری ضرورت پوری نہیں ہوگی، اور یہی ہمارا معبود ہے، یہی ہے میرا سب کچھ، اگر آپ اس حیثیت سے جائیں گے تب جا کر کے یہ شرک ہوگا۔ اور کوئی بھی امتی نبی کی بارگاہ میں اس حیثیت سے نہیں، یا کوئی بھی عاشق اولیاء ولی کی بارگاہ میں اس حیثیت سے نہیں جاتا ہے۔ اگر اس حیثیت سے جاتا تو وہ نبی کیوں کہتا، وہ خدا کیوں نہیں کہتا، وہ ولی اللہ کیوں کہتا ہے، وہ اللہ ہی کیوں نہیں کہتا؟ یہ ولی اللہ کہنا یا یہ نبی اللہ کہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، یعنی یہ اپنے شان اور اسٹیٹس کے مطابق، اپنے اسٹیٹس اور جملے پہ غور کریں، یہ اپنے اسٹیٹس اور لیول کے مطابق یہ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم تو بہت ہی زیادہ محتاج ہیں، لیکن یہ اللہ سے ڈائریکٹ لینے والے اور ہمیں دینے والے ہیں، تو یہ بھی ہیں، یہ مخلوق ہیں، یہ خالق نہیں ہیں۔ لہٰذا یہاں پر مشرکین کی تفسیر میں جو غیر اللہ کی شرکت کا کانسیپٹ تھا وہ واضح کر دیا گیا کہ مستقل کسی بھی، چاہے وہ نبی ہو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے مستقل مان لیا، گاڈ، سن آف گاڈ کا عقیدہ رکھ لیا، اور عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے سن آف گاڈ کا عقیدہ رکھ لیا، تو وہ وہاں پر شرک ہو گیا۔ دو طرح سے شرک ہو گیا، ایک تو سن آف گاڈ کا مطلب کہ اللہ پاک کو حادث مان لیا گیا۔ حادث کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر ہے جب بیٹا ہے تو باپ ہوگا، باپ ہوگا تو دادا بھی ہوگا، پھر مرے گا بھی، پھر اس کا بیٹا ہوگا۔ یہ تو چونکہ باپ، دادا، پوتا، یہ سب کو حوادث لازم ہے، اس لیے سن آف گاڈ کا عقیدہ یہ اللہ ہی کو ختم کر دے رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پر خدا کو اس کے اسٹیٹس اور شان لیول کے مطابق نہ ماننے کی وجہ سے یہ شرک عقیدہ ہوا۔ ایسا عقیدہ نہ مانا جائے تو عیسائیت، یہودیت اور اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگوں کو آج بھی آپ دیکھیں گے، انجیل مطلب آج کے بھی جو ہے یجروید، یہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیے، کچھ لوگ اب انڈیا ہی میں دیکھیں نا، بہت سارے لوگوں کو مانتے ہیں ایک دیوی دیوتا نے اگر نہیں کیا بندہ، یہ عجیب ہو گیا، سیاست میں تو عجیب ہو گیا کہ اب اپنے معبود کو وہ یوز کر رہے ہیں، اگر نہیں ہے تو اب دوسرے کی طرف چلے جاتے۔ نہیں، ہم ہر حال میں اللہ ہی کو پوچھتے ہیں، چاہے ہمیں تکلیف ہو یا پریشانی ہو، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں ہم الحمدللہ یعنی اللہ ہی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خیر، آگے دیکھیں مزید اللہ غوث پاک فرماتے ولا تنسب الحوادث الکائنۃ فی ملکہ و ملکوتہ، عالم غیب اور عالم شہادہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکوتیت، یعنی عالم غیب اور عالم شہادہ میں حوادث کائنہ، یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہے ہیں حادثے، اس کی نسبت اللہ کے علاوہ کی طرف نہ کیے جائیں، من الازلال والاسباب الحالقہ المستحلقہ فی شمس ذاتہ مع کمال التوحید و استقلالہ فی الوجود والتصرفات الواقعۃ فی مظاہر مطلقاً، یعنی اگر کسی کو مثلا نبی نے بھی وہ کمال، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان خود قرآن پاک میں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، جبکہ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، شان اللہ پاک کی ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا، زندوں کو مردہ کرنا، یہ اللہ پاک کی شان ہے، یحیی و یمیت۔ اسی طرح آپ دیکھیے ابرئ الاکمہ والابرص، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں دیکھیں گے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی شان کہ میں مادرزاد اندھے کو شفا دیتا ہوں، برس یعنی کوڑھی کو ٹھیک کر دیتا ہوں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں جو تم کل جمع یعنی فیوچر کی بھی بات بتانے کا، یعنی عالم الغیب و شہادہ کا ایک کانسیپٹ، یعنی غیب اور شہادہ اللہ ہی جانتا، غیب اللہ ہی جانتا، لیکن حضرت عیسیٰ کی بھی شان بیان ہو رہی ہے ان کے کہ میں فیوچر کی بھی بات بتا دوں گا کہ کیا کل تم ذخیرہ کرنے والے ہو۔ تو اب آپ بتائیں کیا یہ عقیدہ رکھنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے شرک ہو جائے گا؟ ہاں، شرک لفظی تو ہو سکتا ہے، لیکن شرک حقیقی، شرک معنوی نہیں ہو سکتا۔ اور شرک لفظی یہ وہ نہیں ہے کہ معافی نہیں ہوگی، بلکہ شرک لفظی خود اللہ پاک اشتراک لفظی کے ساتھ، جیسے ایک اور مثال دے دوں آپ کو، سورہ توبہ کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ میں اب دیکھیں گے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہاں پر دیکھیں آپ، عزیز اللہ پاک کے رسول کی شان ہے، رؤوف یہ اللہ پاک کے رسول کی شان ہے، رحیم یہ اللہ پاک کے رسول کی شان ہے، جبکہ دیکھیے اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ رؤوف بالعباد، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی اللہ کے دیکھو لفظ عزیز اور لفظ رؤوف اور لفظ رحیم، یہ تینوں بالکل اللہ پاک کا، یعنی ایک انڈیکس اگر بنائیں تو اللہ کی بھی انڈیکس میں رحیم، عزیز، رؤوف آئے۔ یہاں پر رسول، لقد جاءکم رسول کی شان بتائی کہ رسول ایسے آئے جن کا نام عزیز ہے، رؤوف، رحیم ہے۔ اب قرآن پاک کو کھول کر دیکھیں لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ سورہ توبہ میں،
آپ کو یہ بات معلوم ہوگی۔ تو اب آپ کیسے کہیں گے کہ یہاں بھی ہے یہاں بھی؟ تو جواب ملے گا کہ یہ جو اشتراک دکھ رہا ہے، یہ جو شرک دکھ رہا ہے، یہ شرکت لفظی ہے، لفظ میں شرک ہے۔ اللہ پاک جو عزیز یا رؤوف یا رحیم ہے یہ حقیقتاً ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا، لیکن یہ جو رسول ہیں یعنی نبی جو ہیں اس کو اللہ پاک نے عطا کیا، تو یہ اللہ پاک کے تحت ہیں۔ یعنی رحیم نے مصطفیٰ کو رحیم بنایا، عزیز حقیقی نے مصطفیٰ کو عزیز بنایا، رؤوف حقیقی نے مصطفیٰ کو رؤوف بنایا، یہ ہے۔ یعنی اللہ کو کسی نے نہیں بتایا، اسی کو کہتے ہیں عطائی اور حقیقی۔ ذاتی صفات صرف اللہ پاک کے لیے ہے، عطائی اوصاف انبیاء اولیاء کے لیے بھی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ مائدہ کے آیت نمبر 55 میں بھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، دیکھیں آپ کہ تمہارا ولی اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، ایمان والے بھی ہیں۔ تو دیکھیں ولی تین کو بتا، اللہ اپنے آپ کو بھی اور رسول کو بھی اور ایمان والے کو بھی۔ تو دیکھ کیا کہیں گے، اللہ جو ولی ہے حقیقی ہے، اللہ مددگار حقیقی ہے، باقی نبی جو ولی مددگار ہے یہ اللہ کی عطا سے ہیں، ولی جو ہیں یہ جو اولیاء اللہ ہیں، یہ جو عام غوث قطب ابدال ہیں، یہ سب جو ہے اللہ کی عطا سے ہیں۔ یہ فرق رہیں گا تو پھر مس گائیڈ یا مس لیڈ نہیں ہوں گے یا مس یوز بھی نہیں ہوں گے آپ حضرات۔ اس لیے یہ واضح کر دینا ضروری تھا کہ مشرکین میں سے مت ہونا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ آج امت کا عجیب طبقہ ہے کہ مطلب ظاہری طور پر بھی درگاہوں پہ جانے والوں کو بھی عجیب سے جملے کسنے لگتے ہیں کہ نہیں یہ شرک ہے، وہ بھی تو انسان ہے، وہاں کیوں جاتے ہو؟ دیکھیے رسپیکٹڈ جو اللہ پاک جس کی تعظیم فرمائے، اللہ پاک جس کو رسپیکٹ دے، اللہ پاک جس کا احترام فرمائے، آپ ذرا سوچیں اس کا وہ خالق ہو کر کے اپنے محبوب بندوں کی عزت فرمایا، اور آپ مخلوق ہو کر کے اس طرح کی باتیں کریں کہ وہ بھی کا جملہ بولنا ہے تو ایک نہایت ذلت آمیزی کے ساتھ جملہ بولے جا رہے ہیں۔ ورنہ قرآن پاک سورہ منافقون میں بھی آپ دیکھیں کہ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت کس کے لیے فرمایا اللہ پاک نے؟ میرے لیے ہے، میرے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ اب آپ بتائیں، تو اللہ نے اپنے ساتھ رکھا رسول کو اور ایمان والوں کو۔ تو نبی اور ولی جو ہے رسپیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کو ان کے اسٹیٹس کے مطابق۔ یہی وجہ ہے کہ درگاہوں میں جانے والے بھی نماز کا جب وقت ہو جاتا ہے تو الحمدللہ درگاہی کے بازو میں نماز ہوتی ہے۔ آپ آئیے یوسفین دیکھیے، اب حیدرآباد میں ہر درگاہ میں آپ دیکھیں، قرآن پاک سورہ کہف میں تو لنتخذن علیہم مسجدہ، اصحاب کہف جو اللہ کے ولی تھے اس کے بازو میں مسجد بنانے کا کانسیپٹ بھی دیکھیے۔ تو ہر درگاہ میں تو دنگ رہ جاتا ہوں، ہر درگاہ کے بازو میں مسجد کا ہے۔ اگر واقعی وہ درگاہ مطلب مشہور ہے اور آزو بازو میں جگہیں بھی ہیں، بہرحال کہنا یہ ہے کہ شرکت لفظی اور شرکت معنوی کو ضرور اس کا فرق رکھیں، اور نبی اور ولی سے امید یا نبی اور ولی کی بارگاہوں میں جانا، انہیں رسپیکٹ دینا، ان کا احترام، یہ ایمان ہے، عین توحید ہے، یہ شرک حقیقی نہیں ہے۔ وبالجملہ لا تکونوا ایھا المحمدیون المتدینون بالدین النازل من عند اللہ لحفظ فطرتکم التی ہی التوحید الذاتی۔ حاصل کلام، اے محمدیو، اے دین اسلام سے چمٹنے والو، مذہب سمجھنے والو، اسلام ہی کو اپنا مذہب سمجھنے والو جو اللہ پاک کی طرف نازل ہوا ہے، تمہاری فطرت اصلی یعنی توحید ذاتی کی حفاظت کے لیے مت ہونا کیا مت ہونا؟ من الذین فرقوا، ان میں سے مت ہونا، فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو ٹکڑے کر لیے۔ وہ دین جو ایک تھا، جو اس کی توحید کی حفاظت کے لیے تھا، اس کو ٹکڑے کر لیے، مختلف کر لیے، اور مذاہب بھی مختلف کر لیے، نئے فرقے بنا لیے، نئے مختلف فرقے بنے، فتشعبوا شعبا کثیرا، اور الگ الگ قبیلے بنا لیے، وکانوا شیعا، اور وہ ان قبیلوں کا شائع بھی کرنے لگے، اور ان قبیلوں کو رواج بھی دینے لگے، رائج بھی کرنے لگے، میرا مذہب ہی صحیح۔ آج بھی آپ دیکھیں ہم میں سے بھی کچھ ایسے طبقے ہیں، اللہ پاک انہیں حفاظت مطلب ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ بس ہمارا پیر صحیح پیر ہے، باقی کا پیر سب غلط ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، یہ بالکل قرآنی سوچ نہیں ہے، یہ بالکل شرعی اور اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی جا رہے ہیں جہنم میں، حضرت علی کو ماننے والے بھی جا رہے ہیں جہنم میں۔ دیکھ رہے ہیں عیسیٰ بھی حق ہیں، لیکن ماننے والے عیسائی جا رہے ہیں کہ جہنم میں، کیونکہ ماننے کی طرح نہیں مان رہے۔ حضرت علی حق پر ہیں، لیکن شیعہ جا رہے ہیں نا جہنم میں، ماننے کی طرح نہیں مان رہے۔ تو بھائی آپ جو ہے جن کو مانتے ہیں ان کے لیول اور اسٹیٹس کو برقرار رکھیے، اگر ان کے اوپر موجود ہیں عظمت والے تو ان کا اعتراف کرنا حقیقت ہے، اور پیر کا ہی اعتراف کرنا ہے۔ ہاں اگر جو مجتمع الشرائط پیر آپ نے دامن ان کا تھاما ہے تو اب الحمدللہ ان سے وابستہ رہیں،
لیکن ان کے مشن، ان کے نظریات یقیناً حق ہوں گے، اور اپنے سے افضل اور اعلیٰ کا رسپیکٹ ان کا بھی مشن ہوگا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خود اپنے سے اعلیٰ اور افضل کو کہیں گے کہ نہ ان کی عزت نہ کرو، ان کا احترام نہ کرو۔ لیکن ہم ہی میں سے کچھ ایسی مطلب اب کیا کہیں گے، برہمنی فکر آ گئی ہے ہمارے اندر بھی کہ بس یہ ہمارے میں ہوں تو میں ہوں، میرا باپ یہ ہے، ہم اس قبیلے سے اس قبیلے سے، اور ایمان کا اسٹیٹس جائے بھاڑ میں، تقویٰ کا اسٹیٹس جائے بھاڑ میں، ایسا ہرگز نہ ہو۔ اس لیے پیروں کو بھی چاہیے کہ اپنے مریدوں کی صحیح دشا اور صحیح رشد و ہدایت کریں، اور مریدوں کو بھی چاہیے کہ پیر کا لیول برقرار رکھیں، کیونکہ پیر اینڈ نہیں ہے، پیر کا بھی کوئی پیر ہے۔ وہ پیر ہی نہیں ہو سکتا ہے جس کا کوئی شیخ نہ ہو۔ آج کی تاریخ میں تو بہرحال وہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ان کے سب مرید ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ سب سے بڑے پیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سب سے بڑے مرید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں۔ صحابہ کرام کے بعد آپ دیکھیں تو تابعین جو مریدین ہیں صحابہ کرام کے، امام اعظم حضرت انس کے مرید ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کبھی بھی انہوں نے کہا کہ نہیں میں بس انس کو مانتا ہوں اور دوسرے صحابی کو نہیں مانتا ہوں؟ ایسا ہے؟ اسی طرح آپ نیچے آ جائیں تو یہ لیول ہمیشہ رہنا چاہیے۔ 1400 سال میں آپ جی رہے ہو، مریدو ذرا اپنے آپ کو سمجھو کہ آپ کے پیر کا خود، میں تو تکلیف اس وقت زیادہ ہوتی کہ پیر نے اگر ایک کتاب لکھی ہے تو اس پیر کی کتاب میں خود اپنے بڑوں کا ریفرنس رہتا کانٹیکٹ کے اعتبار سے، مگر وہ ریفرنس رہنے کے باوجود مرید کو سمجھ میں نہیں آتا، اور کہ بس کتاب ظاہری طور پر لے لیتے ہیں، اور میرے پیر نے لکھا اس سے افضل اور اعلیٰ ہے ہی نہیں کسی کی کتاب۔ اور جبکہ وہ خود مطلب اگر کتاب پڑھیں گے تو خود ان کی افضلیت کا راز یہ ہے کہ ریفرنس ٹو کانٹیکٹ ان کے پیر نے دوسرے کو بنایا ہے۔ بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اندھی تقلید کے شکار نہ ہوں مریدین، متوسلین، محبین۔ اور میں بھی مرید کرتا ہوں، اپنے مریدوں سے بھی یہ کہتا ہوں نہیں، میری جو ریئلٹی ہے میرے سے بھی اوپر ہے، میرے بھی پیر ہیں، میرے سے بھی شیخ ہیں، میرے استاذ ہیں، اس لیے دی اینڈ نہیں، سچائی اور ریئلٹی کو قبول کرو۔ البتہ جس کا شجرہ ہے اس کے شجرے کو پڑھو، فیوز و برکت آپ کو اسی شجرے کے حوالے سے ملیں گے۔ خیر، تو ان میں سے مت ہونا جو دین کو ٹکڑے ٹکڑے میں کر لیے، اور یہ ایسے ہیں کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، جو بھی مذہب یا جو بھی فرقے والے ہیں سب اپنے اپنے فرقے پر خوش ہیں۔ وعندہم من المذاہب المبتدع من تلقاء نفسہ، اپنے سینس اور اپنی تھنکنگ کی بنیاد پر کہ یہی صحیح ہے۔ مجھے تو بہت تکلیف اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے کہ مسئلہ ہم سے پوچھتے ہیں اور تعریف کے قلابے جو ہیں وہ کسی اور کے باندھے جاتے ہیں۔ یہ میں تنقیدی طور پر نہیں بول رہا ہوں، اگر آپ کسی کے دامن سے وابستہ ہیں اور اگر آپ کے پیر موجود ہیں تو آپ ڈائریکٹ ان سے مرشد ان کو کہتے ہیں۔ مرشد کا مطلب رشد و ہدایت کرنے والے، آپ ان سے کیوں نہیں مسئلہ پوچھتے ہیں، ان سے رجوع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ عالم نہیں، حافظ نہیں ہے، یہ مسائل شریعہ نہیں جانتے، یہ 5 انگوٹھی خلی پہن لیے، 10 من کے لگا لیے اور بڑے بڑے جبے کبے لگا لیے، اور بس میرا باپ یہ تھا، میں گھر۔ پیر کے لیے باپ دادا کا جملہ صحیح نہیں ہے، پیر کے لیے اہلیت شرط ہے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی کس اولاد کو خلافت دی بتائیں تو ذرا؟ ہندوستان کی سرزمین پر ان کے زمانے میں ان سے بڑا بھی کوئی پیر تھا، مگر ان کے خلفاء میں آپ ذرا دیکھیں تو حضرت خواجہ نظام الدین، واہ کمال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اولاد نہیں ہے، خلفاء میں سے اہلیت کو دیکھیں، جبکہ ساری اولاد بھی جتنی بھی تھی سب اہلیت کے حامل تھی۔ یہ باپ دادا کا جو رشتہ ہے نا چشتیوں، ایسا مت کرو کہ میرا باپ جو ہے پیر ہے تو ہم بھی پیر ہیں۔ نہیں، پیر پیدائشی اور وراثتی پہلو نہیں رکھتا، پیر کا عنوان ہے اہلیت، صلاحیت۔ اللہ ہماری بات کو سب کے دل میں ڈال دے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کی تاریخ میں علماء بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں، مرشدین بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں، ارباب مدارس بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں، ارباب خانقاہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ یہ مساجد اور ارباب مساجد بھی، یہ خانقاہ، مدرسے، مسجد، یہ 3 کی جو بھی ذمہ داران ہیں اپنی ذمہ داری کو صحیح سے نبھائیں۔ مسجد کے ٹرسٹی بن جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ٹرسٹی بن گئے ہیں، معاذ اللہ رہے۔ آپ اگر غور کریں تو سب سے نچلے طبقے کے خادم ہیں، یعنی وہاں دینے والا ایک پیمانہ ہے آپ کے پاس۔ دنیا میں 5 سال کے لیے بنتے ہیں تو اس میں آپ کی تنخواہ وغیرہ بھی ہوتی ہے، لیکن مسجد میں کون سی تنخواہ ہوتی؟ وہاں تو آپ کو خود دینا ہے، اسی لیے مسجد میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے ہیں، سمجھ رہے ہو آپ؟
اللہ پاک کی بارگاہ کہ آپ اتنے بڑے ڈائریکٹلی خادم ہیں، لیکن آپ مؤذن کو ستاتے ہو، خطیب کو ستاتے ہو، 500 روپیہ 200 روپیہ ان کی تنخواہ بڑھانے کے لیے اتنی فکریں، اتنی میٹنگ کرتے ہو آپ، اللہ اللہ. اور اگر داماد آ جائے آپ کے گھر میں تو قرضہ کیوں نہ لینا پڑے، ہزاروں روپئے آپ خرچ کر دیتے ہو. میں روک نہیں رہا ہوں، لیکن قدر نہیں کر رہے ہیں. تو مدارس کے لوگ ہوں، ذمہ داران ہوں، ٹرسٹی ہوں، مساجد کے ہوں، خانقاہ کے، تینوں حضرات کی آج خاص طور سے ذمہ داری ہوتی ہے قوم کے بچوں اور بچیوں کی رشد و ہدایت کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں کس سمت جا رہی ہیں، اور ارتداد کا کیوں یہ ماحول پروپیگنڈا کی شکل لے لیا ہے. خدا یہودی لابی سے ہماری بہو بیٹیوں کو اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. مسرورون مدعون کل منہم حقیقت ما ہم علیہ من الباطل، یعنی ہر اگر باطل بھی، اور باطل ہے ہی، کیونکہ دوسرے کی یوں سمجھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اگر کسی محمدی نے، یعنی محمد محمدیہ کسی فرد نے بھی کسی بھی نبی کے خلاف ذرا سا بھی نگیٹیوٹی کا عقیدہ رکھا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. سوچیں آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، لیکن آپ کو بلیو کرنا جس کو کہتے ہیں ایمان، کل آمن باللہ لا نفرق بین احد منہم، نبوت و رسالت جن کو جو ملی ہے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. توریت کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں، توریت کی جو ریئلٹی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. جتنی بھی آسمانی کتاب، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، آمن تو بلیو کرنا، تصدیق القلبی، دل سے سچا ماننا. کیا سمجھے آپ؟ کلمہ آپ نبی کا پڑھ رہے ہو، لیکن حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کو مان رہے آپ، ان پر جتنی کتابیں، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، سب کو آپ مان رہے ہیں. تو یہ ماننے کا کانسیپٹ جو ہے جذبہ کے طور پر پیدا کیجئے کہ. اور ایک اور بات، آپ کتنے سے بھی بڑے سے بڑے کو آپ اپنا پیر بنا لیجئے یا مان لیجئے، وہ آپ کا ایمان نہیں ہو سکتا. یعنی فرض کیجئے کہ کیا ہمارا مرید کلمہ پڑھ سکتا ہے ہمارا؟ معاذ اللہ نہیں پڑھ سکتا. ہماری رسپانسبلٹی بھی یہی ہے کہ ہم اسے اللہ کا کلمہ پڑھائیں، اللہ کے کلمے کی حقیقت بتائیں، توحید اور رسالت کی ریئلٹی بتائیں. دیکھا آپ نے؟ تو اس نقطۂ نظر میں اگر ہم دیکھیں تو گویا پیر اور مرید دونوں محتاج ایک دم ڈائریکٹلی اللہ پاک اور اس کے رسول کے نظر آ رہے ہیں. دیکھا آپ نے؟ لیکن مریدین اس طرح سے مطلب پیر کو شو کرا رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا کہ بس اب آخری اسٹیج ہے معبود بننے کا. معاذ اللہ رب العالمین. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے. صحابہ کرام نے وہ جو طیور اور جانوروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر عرض کیا تھا، نحن احق ان نسجد لک یا رسول اللہ، ہم زیادہ حقدار ہیں آقا کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. اصل ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں. کیوں روکتے؟ جانور تو جانور ہیں نا، عقل سے پرے ہیں، اس لیے روکا نہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دینا چاہیے ہاں سب سے بڑے پیر ہم ہیں، اس لیے سب سے بڑے مرید تم ہوئے تو اپنے بڑے پیر کو کر سکتے ہو. جیسے آج لوگ دیکھیے، پتہ نہیں اگر مطلب میں کے عجیب بازار، اس طرح سے بازار گرم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ریئلٹی سمجھیے. نبی کہتے ہیں کہ اگر سجدہ کسی کو حلال ہوتا تو اللہ پاک حکم دیتا یا میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. دو بات ہے، ایک تو شوہر اور بیوی کی عزت اور عظمت کو بھی، رشتے کی علو و مرتبت کو بھی بتانا مقصود ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی عبادت. دیکھا اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اپنی ہی بارگاہ میں دیکھیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ تعبدی نہیں کر سکتے. لیکن بڑے بڑے آپ محفلوں میں دیکھیے، سوشل میڈیا پہ دیکھیے تو پاؤں پہ گرائے ہوئے ہیں تو گرائے ہوئے ہیں. دیکھیے کوئی اگر پیٹ منڈی ڈالتا ہے تو وہ ان کا عمل ہے، مگر ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں تشبہ بالعبادت سے بھی بچائیں اور ان کا ایمان، ان کا لیول، ان کا اسٹیٹس راسخ کریں، ٹھوس کریں. آپ کے ذریعے سے وہ خدا تک پہنچے، آپ ہی تک پہنچا ہوا نہ رہے. یہ پوائنٹ ہے مرشد کا. مرشد کی جو لیول یا جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے، مرشد کے ذریعے سے خدا تک پہنچ جائے.
اسی لیے تو مرشد اگر کمال رکھتا ہے تو اولیاء اللہ کا کانسیپٹ ہے، یعنی اللہ کے قریب، یعنی جب وہ ان کو قربت ملے گی تو جو ان کے مریدین اور ان کے قریب منتسبین ہوں گے وہ قریب قربت حاصل ہوگی۔ بہرحال یہ جو جتنے بھی، اچھا اس سلسلے میں یہ ایک وہ 72 فرقے والی بھی حدیث کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں آپ کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ہر امت میں فرقے کا عنوان بتا رہے تھے کہ اس میں اتنے ہوئے، اس میں اتنے ہوئے، مگر ہر ایک میں یہ فرمایا کہ سب جہنم میں ایک جنت میں، سب جہنم میں ایک جنت میں۔ اپنے بھی فرمایا کہ میرے جو ہوں گے وہ 73 فرقے ہوں گے، 73 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ یا الا واحدہ، ایک فرقہ ہی جنتی ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فرقے کا لفظ ہے، فرقۃ من ہے، وہ فرقہ کون ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ لفظ ما پر میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ ما یہ من نہیں ہے، ما غیر ذوی العقول کے لیے جو اشارہ کر رہا عقیدے کی طرف، من ہوتا تو ذوی العقول مراد ہوتے، لیکن ما ہے، ما انا علیہ، میں جس عقیدے پر ہوں، و اصحابی، اور جس عقیدے پر میرے صحابہ ہیں وہ عقیدے رکھنے والے ہی جنتی فرقے ہیں۔ نبی کا عقیدہ اللہ ایک ہے، نبی کا عقیدہ میں علم غیب رکھتا ہوں، نبی کا عقیدہ میں مختار ہوں، نبی کا عقیدہ میں شفا دے سکتا ہوں، نبی کا عقیدہ مجھے رحمت للعالمین بنایا، نبی کا عقیدہ۔ تو یہ سب دیکھیے، تو یہ عقیدہ نبی کا، تو نبی کا خود عقیدہ ہے کہ مجھے اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ صحابہ کا عقیدہ ہے، جابر نے کہا نا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے، تو آپ بتائیے نا سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو دیکھا آپ نے، کل شے کا علم عقیدہ۔ بہرحال تو عقائد مراد ہیں یہاں پر کہ جن کے عقائد اللہ کے رسول کے جیسے یا صحابہ کرام کے جیسے ہوں گے وہ جنتی ہوگا۔ اب آپ بتائیے کہ صحابہ کرام کا نبی کے حوالے سے کتنا پازیٹیو عقیدہ تھا، کتنا پازیٹیو عقیدہ تھا۔ صحابیات اور صحابہ کرام تو بے مثال، اسی لیے قرآن پاک نے ان کے عقائد ہی کی بنیاد پر اعمال کے تو لیول اگر بظاہر دیکھیں تو کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جو 1 دن 2 دن، بلکہ کچھ کو تو موقع بھی نہیں ملے نماز وغیرہ پڑھنے کے، ایمان لائے اور شہید ہو گئے غزوہ میں جا کر۔ تو اعمال کے اسٹیٹس تو نظر نہیں آ رہے ہیں، لیول یا کوانٹٹی یہ تو نظر نہیں آ رہے، لیکن آپ ذرا غور کریں، قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر اب قیامت تک کے لوگ صحابہ کی طرح ایمان رکھیں گے تو ہدایت دوں گا، نہیں تو نہیں دوں گا۔ ارے باپ رے باپ، صحابہ کا یہ عنوان بن گیا۔ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، چن لیا اللہ پاک نے۔ اور یہی نہیں، قرآن پاک نے تو اتنا عظیم مطلب سرمایہ عطا فرمایا ہے ان کو، فرمایا کہ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجہل فانزل اللہ السکینۃ علی رسولہ والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا۔ سوچیں، ان کے لیے کلمہ تقوی کو لازم قرار دے کر کے، کلمہ تقوی ان کے لیے لازم ہے، یہ متقی ہی ہوں گے، تقوی ان سے دور نہیں ہوگا، تقوی ان کا خادم ہوگا، اور وکانوا احق بہا، اور اس کے یہ مستحق بھی ہیں۔ زینہ فی قلوبکم، ایمان کو ان کے دل میں مزین فرما دیا اللہ پاک نے۔ کیوں یہ اسٹیٹس، یہ پازیٹیوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں خوبصورت عقیدہ، حسین عقیدہ رکھا۔ ہم سب کا صحابہ کرام کی طرح خود نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے خود کو پیش فرمایا وہ عقیدہ ہم رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ ہم رکھیں۔ پھر اس کے بعد 1400 سال تک جتنے بھی اولیاء اللہ نے، علماء مشائخ بزرگان دین نے جو عقائد ایکسپلین کر کے تشریحات کے آئینے میں ہمیں رکھیں، خصوصاً امام اہل سنت فاضل بریلوی نے جو عقائد ہمیں خدا تک پہنچنے کے لیے، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آپ ذرا غور کر رہے ہیں کہ تو عبد مصطفیٰ، کیا بات ہے، نبی کا غلام، تو سب سے مطلب اگر دیکھیں تو بیس آف لائف، پوری زندگی کا جو ایک معیاری پہلو ہے وہ نبی کی غلامی ہے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عشق مصطفیٰ کی مثال کیا نہیں ملتی ہے امام اہل سنت کے بعد، امام اہل سنت کے زمانے میں۔ کہنا یہ ہے کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم سب
اگر کیا بیعت و ارادت الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ایک طرح امتیاز ہے، خصوصاً اہل سنت و جماعت جس بھی پیر سے، مجتمع الشرائط پیر سے جڑے ہوئے ہیں، بہرحال ان کے شجرے خوانی اور ان کے شجرے کو اپنا ایک معیار فیض سمجھیں بے شک، لیکن کسی پیر جو مجتمع شرائط پیر ہوں، چاہے وہ چشتیت سے تعلق رکھے، سہروردیت سے تعلق رکھے، یا جتنی بھی سلاسل قادریت سے تعلق رکھے، یا فروع کے اعتبار سے آپ دیکھیں، فروعی سلاسل کو بھی دیکھیں، کسی سے بھی مجتمع الشرائط خلفاء اور مجتمع الشرائط پیران عظام، ان سب کو بھی رسپیکٹ دیں، تعریف اور ان کی مدحتیں، ان کے خلاف نہ جائیں، ورنہ آخری بات کہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام حق ہیں، لیکن ماننے والے صحیح نہ مان کر جہنم میں جائیں گے۔ عزیر علیہ السلام حق ہیں، ماننے والے یہودی جہنم میں جائیں گے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حق ہیں، لیکن ماننے والے رافضی جہنم میں جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ حق کو مان کر حق کی طرح نہیں مانا گیا ہے۔ بہرحال آج کی آیت نمبر 31 اور 32 کا جو خصوصی عنوانی درس ہے وہ یہی ہے کہ شرک کا خاتمہ ہو، کفر کا خاتمہ ہو، اور ہمارے اندر شرکیہ اعمال، عقائد، افعال کسی بھی طرح سے اس کی آمیزش نہ ہو، نہ عملی زندگی میں اور نہ ایمانی زندگی میں، اور دوسرے میں کہ یہ فرقہ پرستی جو ہے ایمان و عقائد کے معاملے میں، اس کو ختم کیا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، توحید اور رسالت کے حوالے سے، ولایت کے حوالے سے ہم پازیٹیو تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اور کوئی کسی بھی مطلب یہ کہ اہل سنت و جماعت میں کسی بھی سلسلے سے، اور وہ سلسلہ متحقق سلسلہ ہو، سلاسل اربعہ میں سے یا ان کے فروع میں سے کسی سے بھی ان سے وہ منسلک ہوں، تو ان کی مدحت اگر نہیں معلوم ہے، نہیں بھی کر سکتے ہیں، تو ان کی مذمت نہ کریں۔ اپنے پیر کو فیوز و برکات کا مرکز یقیناً سمجھیں، لیکن دوسرے کے پیر کی توہین ہرگز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس خصوصی درس کو، بیان کو، گفتگو کو اپنے فضل سے اور فیوز و برکات جیلانی کے آئینے میں قبول فرمائے، اور اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ، آج کی اس عظیم رات کے صدق و طفیل میں مولا، شب جمعہ کے صدق و طفیل میں ہم سب کی نیک اور جائز دعا اور تمناؤں کو قبول اور پوری فرما۔ ہماری بہو بیٹیوں کو، خصوصاً نوجوان لڑکیوں کو، غیر شادی شدہ بیٹیوں کو، کالج اور اسکول کی بچیوں کو مولا حفاظت سے رکھ۔ مسلمان ہیں تو کہیں بھی ہیں تو ان کو احساس اسلام نصیب فرما مولا، ان کے قدم کی حفاظت فرما، غیب سے مدد فرما، فرشتوں کے ذریعے سے ان کی تائید فرما، اور ان کے ایمان، ان کے عقیدے، ان کے اعمال کی حفاظت فرما۔ ماں باپ، خاندان، اقربا، اعزہ